تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ رکن مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے غریب عوام کے جذبات سے کھلواڑ کرنے سے گریز کیا جائے۔ وقف کی اراضی کسی کے نام مختص کرنے کا اختیار دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف اراضی کی الاٹمنٹ کا جھوٹا وعدہ سیاسی شعبدے بازی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے غریب عوام کو زمینیں الاٹ کرنے سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کو رکن وقف بورڈ مولانا بندگی بادشاہ قادری نے مسترد کیا ہے اور انہیں گمراہ کن قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بورڈ نے اس نوعیت کی نہ تو کوئی اسکیم شروع کی ہے اور نہ ہی کوئی درخواست فارم جاری کیے گئے ہیں۔ عوام بالخصوص پسماندہ طبقات کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا دراصل حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قانونی نکات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ سن 1980 میں جسٹس سردار علی خان نے اپنے ایک حکم نامے میں واضح طور پر یہ اصول طے کیا تھا کہ وقف اراضیات کو الاٹ کرنے کا کوئی بھی مختار نہیں ہے۔ وقف جائیدادیں دراصل اداروں کی نگرانی میں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں اور وقف بورڈ ان کا مالک نہیں بلکہ محض ایک نگران کار ادارہ ہے۔ مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے بتایا کہ حکومت کو اپنی ذاتی اراضیات الاٹ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وقف اراضی کسی کو مختص کرنے کا اختیار حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ریاست میں وقف بورڈ کی کئی جائیدادیں پہلے ہی ناجائز قبضوں کا شکار ہو کر قانونی الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ درخواستوں کی وصولی کے نام پر مچنے والی دوڑ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں خواتین ہاتھوں میں درخواستیں تھامے وقف بورڈ کا رخ کر رہی ہیں کہ انہیں زمین مختص کی جائے گی، جو کہ سراسر بے بنیاد اور منشاء وقف کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم خواتین کو گمراہ کر ان کا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر قوم کو دھوکہ دے کر اس طرح بھیڑ اکٹھا کرنا ہی سیاست ہے تو یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ رکن وقف بورڈ مولانا ابوالفتح نے کہا کہ پہلے غریبوں کو جھوٹی آس دلانا اور پھر انہیں مایوس کر کے واپس لوٹانا سخت نامناسب رویہ ہے۔ دیکھیے کون لوگ کر رہے ہیں گمراہ پبلک کو مجھے نہیں معلوم۔ پہلے تو وقف بورڈ کی کوئی زمین نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشن سے کی رہتی جس کو وقف کیا جاتا ایک کاز کے لیے، ایک پرپس کے لیے۔ درگاہ ہو تو درگاہ کے انتظامی امور اور ان کا جو آبجیکٹ آف وقف ہے اس کے لیے کی جائیں گی۔ عاشور خانہ ہے تو اس کے آبجیکٹ آف وقف کے لیے کی جائیں گی، اور مسجد ہے تو مسجد کے آبجیکٹ آف وقف کے لیے کی جائیں گی۔ وقف بورڈ ایک سپروائزری اتھارٹی ہے، اور میں آپ کو ججمنٹ بتا رہا ہوں WP نمبر میں 5840 آف 1980 کا ججمنٹ ہے سردار علی خان صاحب، جسٹس سردار علی خان صاحب مرحوم کا۔ اس میں واضح طور پہ بول دیا ہے کہ nobody is competent to allot وقف پراپرٹی۔ کلکٹر بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ معصوم عوام کو گمراہ کرنا اور اس قسم کے فارم بانٹنا یہ کرائم ہے، اور نہ صرف کرائم ہے کہ یہ لوگوں میں آس پیدا کرنا، اور اس فارمز کے لیے جو ہے پیسے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے باہر ایک زیروکس کو 40 روپے لے رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو یہ کون لے رہے ہیں؟ کیا مافیا ہے؟ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے ہماری ایبٹس کا جو جوریڈکشن میں آتا، دے کین ٹیک سوموٹو ایکشن اگینسٹ دس ایلیمنٹس۔ یہ اتنی لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز مشورہ اللہ کی امانت ہے، آپ مشورہ دیں تو ایسا دیں جس سے واقع قوم اور ملت کا فائدہ ہو۔ یہ انتشار اور منتشر کر کے آپ بتائیے کتنے خواتین، کتنے لوگ گھر کا اپنا کام دھام چھوڑ کر اور جو ہے دے آر رننگ اراؤنڈ دی کوریڈورس آف دی حج ہاؤس۔ اب حج ہاؤس میں کئی محکمے ہیں، جیسا کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، وہاں پر جو ہے سیلف امپلائمنٹ کے لیے اور آپ کے اینٹی پاورٹی پروگرام کے لیے مشینز، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ایسٹ ڈسٹریبیوشنس ہوتا ہے، سیونگ مشینز دیتے ہیں، آپ کے آٹوز کا ہوتا ہے، وہیکلز کا ہوتا ہے، یہ ایک فائنانس کارپوریشن کا ہے۔ اگر آپ وہاں پر جا کے بولیں گے کہ بھائی اردو اکیڈمی میں جو کتابیں چھپنے کے پیسے ملتے ہیں وہ ہم کو دیو، تو نہیں دے سکتے۔ اردو اکیڈمی میں جا کے بولیں گے کہ وہ مشینیں جو بانٹو، تو نہیں ہو سکتا۔ تو وقف پراپرٹی جو ہے انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے، وقف بورڈ ایک سپروائزری اتھارٹی ہے۔ اب وقف بورڈ کی حالت تو ایسی ہے کہ وقف بورڈ جو ہے پراپرٹیز پیپر پہ ہے اور لینڈ انکروچمنٹ پہ ہے۔ انکروچمنٹ فری ہونا، پراپرٹیز انکروچمنٹ اتنے ہو گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے سے
آپ دیکھیے TDP کے پیریڈ سے ستم گری جو ہوتے آئی، آج جو ہے TRS کے موقف میں کیا لینکوں کی پراپرٹی بری ہوئی، کیا جو ہے اور جو ہے لافل طریقے سے انکروچرز کو ہٹانا، اس میں کام ہونا۔ دوسری بات جو ہے کلکٹر کو اختیارات کی جو بات ہے، وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ایک ججمنٹ واضح ہے اور کلکٹر گورنمنٹ کی لینڈ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ کر سکتے ہیں، وقف پراپرٹی کو کرنے کے لیے کوئی کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، الاٹ نہیں کر سکتے، اور کلکٹر ہر صبح ہمارا بیٹل چلتا ہے وقف کا کہ گورنمنٹ لینڈ ہے بلکہ آج جو چیز چل رہی ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب کے پیریڈ سے لے کے تیلگو دیشم کے پیریڈ سے لے کے آپ کے بیچ میں کانگریس کا راجشیکھر ریڈی صاحب کا جو پیریڈ تھا، تمام گورنمنٹ کے پیریڈ سے جو چل رہی ہے کہ وقف لینڈ کو گورنمنٹ لینڈ بول کے گورنمنٹ خود کلیم کر کے بیٹھی، کلیمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کلیمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو آرڈر تھا وقف بل 2024 جو بل تھا وہ ایکٹ بن کے آیا ہے 2025، اس میں ستم گری کیا تھی کہ بھائی یہ BJP گورنمنٹ نے کلکٹر کو اختیار دے دیا ہے۔ جب کلکٹر کو اختیار دے دیا جائے گا تو وقف بورڈ کے پراپرٹی جو ہے تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ کلکٹر خود گورنمنٹ لینڈ ہے بولتے ہیں وقف پراپرٹی کو، تو ان کے صبح شام جو ہے وقف کا بیٹل کورٹ میں ڈیفرنٹ کورٹس آف لا میں چلتا ہے، ریونیو اٹ سیلف از اے بگ کورٹ، وہاں چلتا ہے، ٹریبونل میں چلتا ہے، اور آپ کے جو ہے ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں میٹر، سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ تو ہر جگہ جب گورنمنٹ خود کلیمنٹ بن جاتی ہے تو اس میں کافی کوشش کی گئی، کئی تنظیمیں مل کے کئی ریٹس فائل ہوئے سپریم کورٹ میں، کافی پیش رفت رہے لوگ، قیادت بھی اپنا رول سب ادا کیے، تو اس کی وجہ سے انٹریم ریلیف ملا کہ کلکٹر کو پاور نہیں دیا جائے گا۔ اگر کلکٹر کو پاور دے دیا جاتا تو وقف پراپرٹیز فردر ڈیمیج ہوتے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کی لینڈ وقف کو گورنمنٹ کہہ رہا ہے، سرکار سے سرکاری اور امور مذہبی محکمہ جیسا تھا اس وقت سرکاری لینڈ لکھا گیا تھا۔ دوسرے اس کے اوپر کچھ ایکشن لیں گے؟ آلریڈی FIR ہم کر چکے ہیں، پولیس کو انفارم کر چکے ہیں، FIR رجسٹرڈ ہے۔ اب اس قسم کے جو دیکھیے، آپ کیا ان لوگوں کی بدعا نہیں لگیں گی؟ یہ معصوم لوگ جو آپ کے ریلی طور پہ آ کے جو ٹھہر گئے ہیں، ان کی بدعا نہیں لگیں گی؟ جن کو آپ جو گمراہ کر رہے ہیں، آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے ریپرزنٹیشن جو ہے نا، یہ سلیقے کا ریپرزنٹیشن ہونا، یہ ویسی بات ہے کہ میرے کہنے چاندی کا اغالدان ہے، اس میں روح افزا ڈالتے تھوکنے کی، اس میں آپ کیا چیز لینے کو نکلے بھائی؟ آپ کہاں سے کیا چیز لینے کو نکلے؟ آپ بول رہے ہیں کہ جو لڑ کے سارے تنظیمیں جو ہے سپریم کورٹ سے انٹریم ریلیف لیے کہ ہم کلکٹر کو اتھارٹی نہیں دیں گے، تو آپ کلکٹر کو اتھارٹی دے کے کلکٹر سے الاٹ کراتا ہوں جا کے بول رہے ہیں، تو کلکٹر از ناٹ کمپیٹنٹ۔ ارے وقف بورڈ خود کمپیٹنٹ نہیں ہے بھائی، اس کا ایک لیز پروسیجر ہوتا ہے، لیز رول لیٹ ڈاؤن ہے۔ لیز رول میں کیا ہے، کرائے سے جو پراپرٹی دی جاتی ہے رینٹ پہ، وہ اپنے ادارے کے متولی دیتے ہیں، اور اس کا وقف فنڈ یا 7% جو بھرتے ہیں، اس سے زمرے کی انتظامیہ اور سپرویزری اتھارٹی جو وقف بورڈ ہے وہ محکمہ چلتا ہے وقف فنڈ سے، اور جو متولی ہو یا مینیجنگ کمیٹی ہو مسجد کی، ان کو اختیار ہے اپنی پراپرٹی 11 مہینے کے لیے دینے کے لیے، اور 3 سال کا جو ہے بورڈ کو اختیار ہے کسی کرائے پہ دینے کا، کرایہ وصول کر کے اس ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا۔ تو اس ادارے کا جو کام ہے آبجیکٹ آف وقف، وہ ادارہ مستحکم ہوتا ہے، خود متفق ہو کے وہ ادارہ چلتا ہے۔ کئی یتیم خانے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو ہے عاشور خانے ہوتے ہیں، درگاہ کے لنگر ہوتے ہیں، مساجد کے انتظام ہوتے ہیں، یہ سارے ادارے چلنے کے لیے وہ کرائے سے چلتے ہیں۔ یہاں تو انکروچمنٹ، گورنمنٹ کا انکروچمنٹ ہے، لینڈ شارک کا انکروچمنٹ ہے۔ ہم کو کورٹ میں کامیابی ملنا چاہیے، اچھے وکلا کا ساتھ ہونا چاہیے، ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کورٹ میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے پراپرٹیز بچے، اور گورنمنٹ اور کلکٹر جہاں بھی مغالطے میں جو گورنمنٹ لینڈ بول کے ہم سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم کو اللہ کامیابی عطا فرمائے کہ وقف بورڈ جیتے اور کرایہ دار بنے، اور ان کرایہ داروں کی کرائے کی آمدنی سے ادارے خود متفق ہو کے چلے۔ یہ سسٹم ہے، یہ جو سسٹم ہے اس سے واضح ہونا ضروری ہے۔ یہ بالکل جو ہے پبلک کو جو ہے معصوم لوگوں کا استحصال ہے بھائی،
پبلک کا. پبلک کو جمع کر لینا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ پولیٹیکل جو حربے ہوتے ہیں, سیاسی حربے, وہ سیاسی پارٹیوں سے پینچ کھائے, مگر جو ہے یہ لیڈرشپ کے نام پہ یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. یہ عوام کو تکلیف نہ دے, عوام کا استحصال نہ کرے, تکلیف نہ دے عوام کو. تکلیف دے رہے ہیں, جہاں جو چیز ملتی ہے واقع وہاں سے امید کی وابستگی دلائیں. آپ انسٹیٹیوشنز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کرائے پہ دینے کا اختیار ہے ان کو. وہ انہوں خود مالکانہ حقوق نہیں رکھ سکتا کوئی متولی. مالکانہ حقوق انسٹیٹیوشن کی جائیداد ہوتی ہے. وقف بورڈ ایک سپروائزری اتھارٹی ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطاپور,